الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچا ہے۔ اور صحابی کے کیا معنی ہے؟ صحابی کا معنی ہے صحبت اٹھانے والا۔ عربوں کے پاس ایک ایک لفظ کی بے شمار لغات ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی کا لقب عطا فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابی کا لقب عطا فرمایا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کی برکات اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے ساتھ رہنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی بات کو اپنے واعظ کے اندر اکبر الہ آبادی یہ فرماتے ہیں، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ دین حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے اور اللہ والوں کی نظر سے پھیلا ہے۔ محدث عظیم مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر مبارک مکہ شریف میں ہے، انہوں نے عربی زبان میں مشکات شریف کی 11 جلدوں کی شرح مرکات کے نام سے لکھی ہے۔ وہ مرکات میں تعریر فرماتے ہیں کہ جب بری نظر آدمی کو لگ جاتی ہے تو آدمی سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ ہرے بھرے درخت کو نظر لگتی ہے تو درخت سوکھ جاتا ہے۔ جب بری نظر برحق ہے تو اچھی نظر یعنی اللہ والوں کی نظر کیوں اثر نہیں کرے گی؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضوع القرآن کے مصنف دہلی کی جامع مسجد فتح پوری میں حالت عبادت میں قرب کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اللہ والوں کو زمین پر مت سمجھو، یہ زمین پر رہتے ہوئے عرش اعظم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا نور ان کی آنکھوں سے چھلکا دیتا ہے۔ جب دل میں نور بھر جاتا ہے تو آنکھوں سے چھلکتا ہے اور چہرے سے جھلکتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو دیکھ لیجئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تفسیر روح المعانی میں یہ تفسیر لکھی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو وہ نور چہرے کے اندر سے نکلتا ہے، چھلکتا ہے۔ جس عظیم مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طرح بری نظر درختوں کو خشک کر دیتی ہے اور انسانوں کو بیمار کر دیتی ہے، اسی طرح عارفین کی نظر، اللہ والوں کی نظر یجعل الکافر مؤمنا، کافروں کو مومن بنا دیتی ہے، فاسق، گناہگار، شرابی اور زانی کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، ویجعل الکلب انسانا، اور کتے کو انسان بنا دیتی ہے۔ ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جب وہ ظالم بادشاہ سے دور جا رہے تھے، اس کتے کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے اور اس کتے کا نام قطمیر تھا۔ اصحاب کہف کے اس کتے کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے زبان دی تو مفسر عظیم علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو زبان دے دی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، مجھ کو مت بھگائیے، عام کتوں میں مجھے مت شمار کیجیے، میں آپ کو اللہ والا سمجھ کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ کتا جو اللہ کے ان مقبول لوگوں کے ساتھ تھا، آج قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس کتے کے نام کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جتنے حروف ہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
آج جب قرآن پاک میں اس کتے کا نام لیا جاتا ہے، یعنی لفظ قلب پڑھا جاتا ہے، تو اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ لفظ قلب میں 3 حروف ہیں، کاف لام با۔ اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے نمازوں میں تلاوت قرآن میں اس کا نام لیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انعام اسے کیوں ملا؟ اگر یہ بدماشوں کے ساتھ یا شرابیوں اور زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا تو کیا اس کو یہ انعام ملتا؟ اس کا نام قرآن کا جز بنتا؟ اللہ نے اس جانور کے نام کو اپنے کلام پاک کا جز بنایا، جس کے منہ کا لعاب اگر کہیں لگ جائے تو اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف محترم سامعین ناظرین، یہ اصحاب کاف جیسے اللہ والوں کی صحبت کا اثر تھا، جس کی وجہ سے کتا عام کتوں میں سے بڑھ کر ہو گیا، اس کو ایک مقام مل گیا اور اس کا نام قرآن کے اندر آ گیا۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ ضرور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔